السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وحدہ والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ اسلام دین فطرت، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات، اس کے عین مطابق جو خدا تعالی نے چاہا وہ اس نے کلام میں اتارا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پہ عمل کر کے دکھا دیا۔ یہ موسم بہت خراب جا رہا ہے، پکی ہوئی فصلوں کو خدا نے گندم کی خوشوں کو اور ہم یہ کہتے ہیں کہ اللہ پاک یہ مطالبہ کرتا ہے کہ تم جو فصل بھی اٹھاتے ہو اس میں خدا کا حصہ وہ اس نے انہی غریبوں، مسکینوں، یتیموں، مسکینوں، بیواؤں، اور یہ 8 مدیں ہیں جن کا ذکر خدا نے اپنے کلام میں کیا ہے، ان کو دینا، خدا کو دینا ہے۔ اور پھر خدا اس کو اتنا یاد رکھتا ہے کہ اگر بارانی زمین کی 10ویں بوری اور نہری زمین کی 20ویں بوری تم دے دیتے ہو تو پھر خدا ایسی فصل اور خود محافظ بن جاتا ہے۔ اور قرآن کریم میں باقاعدہ اس چیز کا تذکرہ ہے کہ یمن کے اندر حضرت عبداللہ ابن عباس کی روایت کے مطابق یمن کے اندر ایک باغ تھا اور بڑا نماز روزے والا بندہ تھا اور اس کے 3 بیٹے تھے۔ جس وقت بھی وہ فصل کاٹتا باقاعدہ حساب لگا کر غریبوں، مسکینوں اور سائلین میں کو باقاعدہ اپنا کچھتا تھا۔ جس وقت کہ وہ فوت ہوا تو ان کے 3 بیٹوں نے باہم یہ طے کیا کہ ہمارا ابا بہت زیادہ حصہ غریبوں مسکینوں میں لٹا دیتا تھا اور ہم کثیر العیال تھے اور فصل تھوڑی تھی، تو کس لیے ہم ان غریبوں مسکینوں کے لیے اتنا بڑا حصہ نکالیں۔ تقاسموا باللہ، وہ ابا ہم ایک دوسرے کو ساتھ قسمیں اٹھائی کہ اللہ یدخلنہ علیکم مسکین، کہ صبح صبح ہی ہم جا کر یہ فصل اٹھائیں گے اور ایسے چپکے سے جاؤ کہ کوئی غریب یتیم مسکین تک خبر نہ پہنچے، اور جس وقت کہ وہ پہلے آنے فصل ہم اٹھا لیں، چپکے سے لے آئیں۔ تو جس وقت کہ انہوں نے یہ سکیم بنائی تو خدا پاک نے بھی اوپر سے سکیم بنائی اور ان کے باغ پر اور ان کی فصل پر ایسا بگولا بھیج دیا جس بگولے نے ان تمام فصل کو اڑا کر راکھ کر دیا۔ اور جس وقت کہ وہ پہنچے تو وہ یہ کہتے تھے کہ ہم کہیں راستہ بھول گئے ہیں، تو ان کا تیسرا درمیان والا بھائی وہ یہ کہتا تھا کہ میں نہ کہتا تھا تم کو کہ کیوں نہیں تم تسبیح بولتے، اللہ کی پاکی بولتے، اپنے گناہوں کی معافی مانگتے، اور قالوا سبحان ربنا انا کنا ظالمین، ہم اللہ کی تسبیح بولتے ہیں کہ ہم سے یہ ظلم ہوا ہے۔ اور پھر یہ خدا وہاں بیان کر کے کہتا ہے یہ تو یہاں کا عذاب ہے اور وہاں کا عذاب تو اس سے کہیں زیادہ سخت ہوگا۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ یہاں پکی ہوئی فصلوں پر ژالہ باری اور تیز بارش اس بات کی گواہ ہے کہ ان لوگوں نے اللہ کا حصہ جو غریبوں مسکینوں کے لیے خدا نے کہا ہے ان کا حصہ ہے، ان کے مالوں میں ہم نے رکھ دیا ہے۔ تو یہ جس وقت کے یہ فصلیں کاٹیں تو اسی وقت الگ کر دیں، اور یہ الگ کرنے کی بجائے اب باہم قسمیں اٹھائیں تو یہ سب بھول جاتے ہیں کہ خدا کہتا ہے ان ربک لبالمرصاد، تمہارا رب تو تمہارے چھانے میں لے چکا ہے اور تمہاری نافرمانی ہوگی اور وہ فوراً پکڑے گا۔ اور پھر یہ قصے قرآن میں کہانیاں نہیں ہیں، یہ زندہ واقعات ہیں۔ تم نے یہ کرنا ہے تو خدا کا حکم جیسے ان پہلی قوموں پہ نافذ ہوا تھا تم پہ بھی نافذ ہوگا، اور پھر خدا کا کوڑا عذاب کا ان پہ برسا تھا کہ تم پہ کیوں نہیں برسے گا۔ تو اس لیے خدا کہتا ہے کہ یہ قصہ جو مکے والوں نے اب پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ظلم و جبر روا رکھا ہوا تھا تو ان کو قحط میں مبتلا کر دیا، اور پھر
وہ باغ والے ان کا تذکرہ کیا ہے، تو کیسے باغ والوں نے بھی قسمیں اٹھائیں کہ ہم نہ دیں کسی کو، کوئی نہ آئے، نکلو چپ کے قسمیں اٹھا کر۔ لیکن اس دوران میں خدا کا پھر آنے کی دیر نہیں لگتی، خدا کی پکڑ آ پڑتی ہے۔ اس لیے غریبوں مسکینوں کا حصہ جو رکھتے ہیں خدا ان سے خوش ہوتا ہے، اور پھر خوب فصلیں ہوتی ہیں اور برکت ہوتی ہے۔ تو اس لیے 10ویں بوری یا 20ویں بوری فصل کاٹتے ہوئے نکالنا وہ اپنے مال کا تحفظ ہے۔ نبی پاک نے فرمایا تھا کہ جس وقت کہ بندہ زکوٰۃ دیتا ہے تو سارے مال کا تحفظ وہ لے لیتا ہے، اور خدا کی طرف سے اس کی حفاظت آ جاتی ہے۔ ہمارے چینل کا نام ہے صفی الرحمن الوانی، ضرور سبسکرائب کریں اور کمنٹ بھی کیا کریں۔